رینالہ خورد انسپائر اسکول میں تقریب منعقد کی گئی جس میں طلباء و طالبات کے ساتھ والدین اور اراکین سول سوسائٹی وکلاء صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ نظائر نیوز علی فراز۔ جی بالکل، طالب علموں کی معیاری زندگی بلند کرنے کے لیے ان کی بہترین تعلیم و تربیت والدین ہی کر سکتے ہیں۔ آئے ہم سب مل کر اسلامی روایات کو اپنائیں اور بچوں کو آدابِ زندگی سکھائیں۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انسپائر اسکول کے پرنسپل چودھری کاشف صدیق اسکول حضا کے سالانہ نتائج کے سلسلے میں ایک تقریب سے کیا، جس میں طلباء و طالبات، والدین، اراکین سول سوسائٹی وکلاء صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چودھری کاشف صدیق نے اس موقع پر مزید کہا کہ بچوں کی سب سے بڑی درسگاہ ان کے اپنے والدین ہیں، وہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، انہیں پنجگانہ نماز کی ادائیگی کا پابند بنائیں۔ اس موقع پر صدر پریس کلب محمد بلال تبسم نے کہا کہ ہمیں بچوں کی عادات کو سدھارنے کے لیے خود عملی نمونہ بن کر دکھانا ہوگا، کیونکہ بچوں کے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ اس وقت پر والدین نے اسکول حضا کی کارکردگی کو سراہا۔ انسپائر اسکول کی طرف سے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں شیلڈیں اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ جی اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خورد ان ایکشن۔ عوامی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر ضیاء اللہ کا کلمہ چوک میں نجی کمپنی کے پٹرول پمپ پر چھاپہ، کم پیمانے پر پٹرول پمپ مالک کو 50,000 روپے جرمانہ۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ نظائر نیوز علی فراز۔ جی بالکل، مہنگے داموں پٹرولیم کی مصنوعات بیچنے اور کم پیمانے پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر ضیاء اللہ کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں پٹرولیم کی مصنوعات بیچنے اور کم پیمانے پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ جی رینالہ خورد کے نواحی گاؤں میں لنک نہر میں 2 سالہ بچہ ڈوب گیا۔ ریسکیو ٹیم نے سرچ آپریشن کر کے بچے کی نعش کو نکال کر لواحقین کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ نظائر نیوز علی فراز۔ جی بالکل، رینالہ خورد کے نواحی گاؤں 28/1 میں گزشتہ روز 2 سالہ بچہ لنک نہر کے کنارے کھیلتا ہوا گر گیا۔ آج صبح اطلاع ملنے پر رینالہ خورد کی ایمبولینس فوری جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی گئی۔ ریسکیو ذرائع کی ٹیم نے مقامی افراد کے ساتھ لنک نہر میں ڈیڈ باڈی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ریسکیو ٹیم نے لائن سرچ طریقہ کار کو اپناتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے میں بچے کی ڈیڈ باڈی کو تلاش کر لیا۔ نعش کو ضروری کارروائی کرنے کے بعد الواحقین کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت محمد عثمان ولد بابر تقریباً 2 سال عمر، سکنہ 28/1 کے نام سے ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلا اعجاز عبدالکریم نے ہفتہ صفائی مہم کے سلسلے میں مختلف سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کی۔ تفصیل جانتے ہیں مظہر نیازی کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلا اعجاز عبدالکریم نے ایم سی پپلا میں میٹنگ کی، جس میں ایم سی عملہ کو ہدایت دی گئی کہ زیرو ویسٹ کمپین کے تحت روڈ کی گرد و نواح سے کوڑا کرکٹ کچرا کو اٹھوا کر روڈز کے درمیان ڈیوائیڈر اور گرین بیلٹ سے صفائی کرائیں۔ تمام ایم سی عملہ اپنے شہروں میں زیرو ویسٹ کمپین پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ 6 مارچ سے اس مہم کا باضابطہ افتتاح کیا جا چکا ہے، تاہم ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر 2 روز قبل شہر کے روڈوں، گلی محلوں سے صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے تاکہ تمام شہریوں کو صاف ستھرا ماحول میسر آ سکے۔ میں اعجاز عبدالکریم اسسٹنٹ کمشنر پبلک ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی پپلا کے شہریوں سے مخاطب ہوں۔ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق 7 روز کے لیے آج سے ہم زیرو ویسٹ کیمپین کا اہتمام کر رہے ہیں، جس کے تحت میونسپل کمیٹی پپلا کا عملہ شہر کی سڑکوں، گلیوں، محلوں سے کوڑا کرکٹ اور کچرے کی صفائی کو یقینی بنائے گا۔ بطور اسسٹنٹ کمشنر میرے پپلا کے شہریوں سے درخواست ہے کہ زیرو ویسٹ کیمپین میں حکومت پنجاب اور میونسپل کمیٹی پپلا کی انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں۔ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ گلی محلوں میں نہ پھینکیں، بلکہ ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے کمیٹی کی طرف سے مخصوص کردہ کچرا پوائنٹ میں کوڑا کرکٹ ڈالیں تاکہ آپ کے تعاون سے ہم شہر کو صاف ستھرا بنا سکیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے ہم سب کو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب مل کر اپنے شہر کو گندگی سے صاف رکھوائیں۔ میں آپ لوگوں سے بھرپور تعاون کی امید رکھتا ہوں۔